السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 76 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: بلا من اوفى بعهده واتقى فإن اللہ يحب المتقین۔ کیوں نہیں؟ جو شخص اپنے عہد و پیمان کو پورا کرے اور اللہ کا تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈرے، فإن اللہ يحب المتقین، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں: بلا، کیوں نہیں؟ یعنی حقیقت وہ نہیں جو تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں جاہلوں کے حق کا مواخذہ نہیں ہوگا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تمہیں اس جرم کا سخت گناہ ہوگا۔ آیت کا مطلب یہ ہوا کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ لیس علینا فی الامیین سبیل، ہم پر امیوں کے بارے میں کوئی گناہ نہیں ہے، غیر یہودی کی امانت ہم واپس نہ کریں، اس پر ہمیں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس غلط فکر کی، غلط سوچ کی تردید کر رہا ہے۔ بلا، کیوں نہیں؟ یعنی تم جو کہہ رہے ہو یہ صحیح نہیں ہے، گناہ ملے گا، کیوں نہیں گناہ ملے گا؟ من اوفى بعہدہ واتقى، جو اپنے عہد و پیمان کو پورا کرے، جو شخص اپنا قرار مکمل کرے اور تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس عہد و قرار میں وہ وعدہ بھی شامل ہے جو بندے اور رب کے درمیان ہے۔ دو عہد و پیمان ہوتا ہے، ایک ہے بندے اور خالق کے درمیان عہد و پیمان، اور ایک معاملات میں انسانوں کے درمیان عہد و پیمان اور وعدے ہوتے ہیں۔ یہاں پر وہ عہد و پیمان بھی داخل ہے جو بندے اور خالق کے درمیان ہوتا ہے۔ جیسے بندہ اللہ کی توحید پر قائم رہے، عالمی ارواح میں بندے نے عہد لیا تھا اللہ رب العالمین سے، وعدہ کیا تھا۔ اللہ نے پوچھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بندے نے کہا کیوں نہیں؟ تو ایک انسان کی ذمہ داری یہ کہ وہ مرتے دم تک اللہ کی توحید پر قائم رہے، یہ عہد و پیمان ہے، یہ ضروری ہے۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس عہد و پیمان میں وہ وعدہ بھی شامل ہے جو بندے اور رب کے درمیان ہے، اس میں اللہ کی وہ تمام حق شامل ہیں جو اس نے بندے پر واجب کیے ہیں، اور وہ وعدہ بھی شامل ہے جو بندے کا دوسرے بندوں سے ہوتا ہے۔ اس مقام پر عہد و پیمان سے مراد ان گناہوں سے بچنا ہے جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان سے بھی جو حقوق العباد سے متعلق ہیں۔ جو شخص ان سب گناہوں سے بچتا ہے وہ متقی ہے، جن سے اللہ تبارک و تعالی محبت رکھتا ہے، خواہ وہ امیین یعنی عرب ان پڑھ لوگوں میں سے ہو یا دوسروں میں سے ہو۔ اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ ہمیں جاہلوں کے حق میں کوئی گناہ نہیں ہے، اس نے اللہ کا وعدہ پورا نہیں کیا اور اللہ سے نہیں ڈرا، لہذا اسے اللہ کی محبت حاصل نہیں ہوئی،
بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے بغض رکھتا ہے۔ اگر ان پڑھ عہد و پیمان کو پورا کرے، تقوی اختیار کرے، مالی خیانت سے پرہیز کرے، تو وہی اللہ کے پیارے بندوں میں سے ہے، وہی متقی ہے، وہی پرہیزگار ہے، اور اسی کے لیے جنت بنائی گئی ہے۔ وہ اللہ کی مخلوق میں افضل مقام پر قائم ہوگا، افضل مقام پر فائز ہوگا۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جاہلوں کی حق تلفی کرنے سے گناہ نہیں ہوتا، تو اللہ کی اس قول میں داخل ہوتے ہیں، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا۔ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، تو کیا مقام ہے ان کا، کیا حشر ہے؟ اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمهم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب الیم۔ تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، ان کو اپنے نظر رحمت سے دیکھے گا نہیں، اور نہ ان کو پاک کرے گا، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جاہلوں کی حق تلفی کرنے سے گناہ نہیں ملتا ہے، تو اس آیت کے ضمن میں وہ داخل ہو گئے۔ انشاءاللہ کل کے آنے والے درس میں اگلی آیت کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی جو آیت نمبر 76 ابھی پڑھی گئی ہے، بلا من اوفى بعہدہ واتقى فإن اللہ يحب المتقین، کہ بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کے عہد و پیمان کو اور بندوں کے عہد و پیمان کو پورے طور پر مکمل کرے۔ خیانت، بدعہدی، مخالفت، وعدہ خلافی نہیں ہونا چاہیے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ عہد و پیمان میں پختہ ہو۔ یہ مومن بندوں کی ایک بڑی پہچان ہے۔ اگر یہ صفت بندے کے درمیان داخل ہو گئی کہ بندہ عہد و پیمان کو پورا کرتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، تو اللہ کا نیک بندہ ہے، متقی بندہ ہے، پرہیزگار بندہ ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ اس آیت سے اہل علم نے استنباط یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کی صفت محبت کا ثبوت بہت سارے گمراہ فرقے، بہت سارے گمراہ فرقے، اشاعرہ وغیرہ، ان لوگوں نے اللہ کی صفت محبت کا انکار کیا ہے، کہا کہ اللہ محبت نہیں کرتا ہے بندوں سے، یہ نقص ہے، اللہ کے لیے کیا ہے؟ نقص ہے۔ نعوذ باللہ والعیاذ باللہ۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا فإن اللہ یحب المتقین، اللہ متقیوں سے محبت کرتا ہے، یہ محبت حقیقی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو شایان شان ہے، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے محبت کرتا ہے، تو یہ اس کی صفت کا ثبوت ہے۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم عہد و پیمان کو پورا کریں، تقوی اختیار کریں، گناہوں سے بچیں، اللہ کے احکام کی پابندی کریں، تو اس کا ہمیں دنیا و آخرت میں اجر ملے گا، ثواب ملے گا، مقام ملے گا۔ اگر ہم عہد و پیمان کو توڑتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، تقوی کے خلاف زندگی گزارتے ہیں، تو پھر سوائے نقصان کے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔